ہاں جی، تو آپ سب یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ جناب تو لیب ٹیکنیشین ہے، مگر رکے یہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر ٹیسٹ مکمل کر کے سر کو کال کی۔ سر، الحمدللہ زیادہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، بس عمر کا تقاضا ہے۔ میں نے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کو کہہ دیا ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ جو کام آپ کو سونپا ہو وہاں میں ٹینشن لے بھی کیسے سکتا ہوں، سر نے دادیا انداز میں کہا۔ تھینکس سر، کہہ کر کال ختم کر دی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا کمرے میں گئے، فریش ہو کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور بیٹھ گئے کوڈز لکھنے۔ ہاں جی، تو یہ جناب پروگرامر بھی ہیں۔ السلام علیکم افرا۔ وعلیکم السلام خولا، کیسی ہو؟ خولا اپنے بچپن کی سہیلی افرا کے گھر آئی تھی۔ ہاں، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ، تمہارے منہ سے الحمدللہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے یار۔ اتنی اذیت بھری زندگی میں جب تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو نا، اللہ پاک یقیناً بہت محبت سے دیکھتے ہوں گے تمہیں۔ بس میرا رب ہے ہی رحمان، میں کیسے شکر ادا نہ کروں۔ جب جب اپنوں سے میں اذیت سہتی ہوں، خود کو اور قریب محسوس کرتی ہوں اللہ کے۔ ماشاء اللہ، افرا نے داد دی۔ اچھا یار، بس اللہ پاک کمانے کا وسیلہ بنا دیں تو اور سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو تم آن لائن قرآن ٹیچنگ کی ٹریننگ لے رہی تھی اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں یار، انہوں نے اچانک کورس ہی ختم کر دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹوڈنٹس کہاں سے لینے ہیں، بس اسٹوڈنٹس مل جائیں۔ باقی مجھے زوم میٹنگ میں اسکرین شیئرنگ سے پڑھانا تو آتا ہی ہے۔ بہت دل ہے یہ کام کرنے کا، اللہ کرے کر سکوں میں۔ ایک تو مجھے پڑھانے کا اتنا شوق ہے، اوپر سے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ میں تو ابھی سے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ انہیں قرآن پاک تجوید قرات سے پڑھنا سکھاؤں گی، ساتھ دعائیں، نماز اور اسلام کے شاندار واقعات سناؤں گی۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا یہ بتاؤں گی۔ اور اچھا بس سب سکھا دینا، افرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ اقبال سر جن کی بدولت تم گروپ میں ایڈ ہوئی تھی، وہ اسٹوڈنٹ کرنٹلی ٹیچ بھی کر رہے ہیں، تو تم ان سے ہیلپ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ پہلے بھی تو تمہاری اتنی ہیلپ کر چکے ہیں۔ ہاں جی، تو یہی سوچ رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے ہیرو کی بات ہو رہی ہے۔ تو جی بالکل، ہمارا ہیرو حافظ قرآن بھی ہے اور فورن اسٹوڈنٹس کو آن لائن قرآن بھی ٹیچ کرتا ہے۔ ہاں، یہ اچھا تو آئیڈیا ہے، بس یار تمہیں پتہ ہے نا وہ نامحرم ہے۔ میں پہلے ہی ڈرتی ہوں کہ محض اس پر بات کرتے ہوئے کوئی کام کے علاوہ ایکسٹرا بات نہ ہو جائے اور اللہ پاک ناراض نہ ہو جائیں۔ خولا نے فکریہ انداز میں افرا سے کہا۔ خولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہاری، مگر تمہاری نیت تو رب دیکھتا ہے نا، اور حدیث میں فرمایا گیا، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس تم ہمت کرو، اسی تسلی اور اللہ کا خوف رکھ کر ہیلپ مانگو ان سے۔ اچھا، تو میں بتا دوں کہ یہ اللہ کا خوف وہ خوف نہیں کہ کچھ غلط کیا تو ماریں گے، سزا دیں گے، نہیں، اس خوف کا تعلق محبت سے ہے۔ جیسے ہم ماں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف رہتا ہے کہ کچھ ایسا نہ کریں جو ماں کا دل دکھائے، انہیں ناراض کرے، انہیں تکلیف ہو۔ تو یہی خوف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ چلو کرتی ہوں انہیں میسج، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، خولا نے افرا سے کہا۔ انشاءاللہ، جواب دیا افرا نے۔ پھر خولا نے گھر آ کر واٹس ایپ پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ ٹن ٹن، میسج کی آواز آئی، دیکھا تو ایک لڑکی کا میسج تھا جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کی ممبر تھی اور یہ ان کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے کبھی کبھار۔ السلام علیکم سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس دے سکتے ہیں، تو مجھے ہیلپ چاہیے اسٹوڈنٹس فائنڈ کرنے میں۔ رپلائی آیا تو خولا نے پڑھا، جی میں تو نہیں دے سکتا اسٹوڈنٹس، مگر لنکڈن
پر آپ کی ایڈس چلوا سکتا ہوں، جس سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے۔ گائز، یہ میرا فرسٹ ناول ہے جو میں پبلک کر رہی ہوں، اور میں نے سوچا کہ ایک نئے انداز میں شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے۔ میں نے ایموشنز دکھانے کی کوشش کیا، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ اوکے، آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔